کل ایک ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں. جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت اور اشارہ سارا تحریک انصاف کے اوپر کہ ہم نے بغاوت کی ہے، اور یہ کہ یہ پہلے سے پلان بن رہا تھا اس کا کہ ہم یہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے، اور یہ اپنی فوج کے خلاف یہ سارا یہ ہم نے کیا. اور جس طرح کی وہ بات کی گئی مجھے ایک بڑی تکلیف ہوئی اس کی. تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا 2-3 پوائنٹ رکھوں، کیونکہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، اب یہ موقف آ گیا ISPR کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی. اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے، یہ ہمارا بھی موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپریسی کی گئی، ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سالوں میں آخری ہمارے 2 سالوں میں بہترین معیشت اوپر جا رہی تھی. آپ اگر اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور پاکستان اکنامک سروے پڑھ لیں تو وہ ان کی حکومت کا بھی پڑھ لیں جو ان کے دور میں شائع ہوا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 17 سال کے بعد بہترین اکنامک پرفارمنس تھی. اور 17 سال پہلے اس لیے تھی کہ امریکی ڈالرز آ رہے تھے، ہم امریکہ کی وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے. یہ امریکی ڈالرز آنے کے بغیر باوجود یہ اکانومی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی. اور اس کے باوجود کہ 2 سال کرونا میں ساری دنیا میں ایک بہت بڑا زوال آیا ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ کا کرم کہ ہم نے اپنی معیشت کو بھی بچایا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا. دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھائے کووڈ-19 میں وہ دنیا میں مثال تھے. ایک امریکی ایک اکانومسٹ جو کام کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ میں، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی مثال لے لیتا تو کتنے 10 کھرب ڈالر بچا سکتا تھا. تو اس گورنمنٹ کو گرایا گیا ایک سازش کے تحت. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری ہوئی. اس کے بعد 25 مئی کو ہمارے ساتھ جو ہوا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ. کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے 3 بجے. یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا. 3 لانگ مارچز میرے خلاف ہوئی، بتائیں ایک بھی FIR کٹی؟ ایک دفعہ ہم نے کسی کو روکا؟ کسی کو اوپر ٹیئر گیسنگ ہوئی؟ اور ہمارے اوپر پورا ایک اٹیک آیا، ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئی اور ہمارے اوپر ہی پرچے کٹ گئے. میں نے تب 26 کی صبح کو اپنے دھرنا کال آف کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جا رہا ہے. جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہتی. تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ نہیں ہوا کہ سستیاں کم ہوئیں. جب ہم 30 بائی الیکشنز جیت گئے 37 میں سے، باوجود اس کے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی یہ 12 جماعتوں کی، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا. یہ بھی سازش تھی کیونکہ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کچھ نہیں کر سکا. پھر جو JIT بنی پنجاب کی ہماری گورنمنٹ تھی، اس نے جو چیزیں سامنے لے کے آئیں، جب وہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ 3 شوٹر تھے ایک کی بجائے، وہ JIT کو سیبوٹاج کیا طاقتور لوگوں نے. سازش تھی. کیوں نہیں ان JIT کو چلنے دیا؟ اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے. ہم ایشورٹی بانڈ جب دے رہا تھا میں کہ جناب میں وہاں 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں جاؤں گا، کوئی قانونی جواز نہیں تھا میرے گھر پہ. 24 گھنٹے حملہ کیا اور وہ ایشورٹی بانڈ بھی نہ لے پولیس، کیونکہ انہوں نے مجھے اغوا کرنا تھا. یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے، سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے، 24 گھنٹے ٹیئر گیس کمروں کے اندر. کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا. 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں.
سارا وہاں اوپر ISI نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، CCTV کیمرہ انہوں نے بند کر دیے. پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں. وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت میں ہم باہر نکلے، اگر اندر چلے جاتے تو دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا. وہاں بچا میں. اس کے بعد اگلے دن یہاں، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا. وہ مجھے پہلے پتہ چل گیا، میں نے ٹی وی پہ چلا گیا، وہ رک گئی بات. تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن، اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا. اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا. کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر. جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا، چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں. یہ یعنی کون سا انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کا، جو ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے. سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے. تو یہ کون سا، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا؟ اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا ہے، اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے. تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، اب ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی، تو وہ سازش سامنے آئی، بغاوت. مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے، مجھے پتا تھا پکڑنا انہوں نے مجھے 9 مئی کو، میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس، 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں. سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹیک کیا، شیشے توڑے. عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کو مارا، وکیلوں کو مارا. مجھے لگا ڈنڈا، مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے. غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا. کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے، جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا.